لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتعله كل مخلوق عند الهوائج والشدائد إذا انقطع من كل من دونه ومن سواه وهو المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي وهو أرحم الراحمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لکی یعرف۔ حضرات گرامی، میں مجبوری کے سبب جو تقریر کھڑے ہو کے کرنی چاہیے بیٹھ کے کر رہا ہوں، تو کھڑے رہ کے سننے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے ایک مشہور و معروف حدیث قدسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس چھوٹی سی بستی میں اتنا بڑا مجمع، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین اس بڑی ذات کو کہتے ہیں کہ اگر ذرہ بھی اس سے منسوب ہو جائے تو آفتاب ہو جاتا ہے۔ میں نے دانستان چھوٹی سی بستی کہا تھا تاکہ یہ بتا سکوں کہ جس چھوٹی چیز کو بڑا ہونا ہے وہ بڑے سے منسلک ہو جائے۔ میں نے جس حدیث قدسیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تھوڑی دیر تک آپ توجہ سے سن لیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فخلقت الخلق لکی یعرف، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوقات کی تخلیق کی۔ بغیر تھکائے ہوئے یہ عرض کروں کہ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ تعارف ذات یعنی اپنے آپ کو پہچانوانا سنت الہی ہے، اور اللہ نے ہر مخلوق کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائے۔ اگر ہم گمنامی سے آئے اور گمنامی میں چلے گئے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ جب آئے تھے تو ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب اس دنیا سے جائیں تو دنیا کی ہر فرد ہمیں یاد کرے۔ یہ ممکن کیسے ہوگا کہ جو اوصاف کمالیہ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان میں سے کچھ اوصاف ہمارے اس قدر مشہور ہو جائیں کہ زباں زدے خواص و عوام ہو جائیں۔ اپنے آپ کو پہچانوانا سنت الہی ہے،
تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں نہ پہچنوائیں؟ ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے. یہ لباس اس بات کی پہچان ہے کہ سامنے والے مولانا صاحب ہیں. یہ کالے لباس میں جو لوگ جلوس میں پھر رہے ہیں، یہ ان کی ایک پہچان ہے کہ یہ کسی نہ کسی انجمن سے وابستہ ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ ماتمدار ہیں، یہ حسینی ہیں. یہ پرشاسن کے لوگ اپنے لباس سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ پرشاسنک لوگ ہیں، گورنمنٹ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہے، شانتی ویوستھا کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو یہ چیزیں انسان کی علامت ہوتی ہیں. تو لباس علامت ہے کسی نہ کسی چیز کی. ماہ سیام میں روزہ رکھ کے روزے دار ٹوپی لگا کے بازاروں میں پھرتے ہیں، چاہے مسجد میں نہ لگائیں، چاہے سال بھر نہ لگائیں، ماہ سیام میں ضرور لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں اور روزے دار ہیں. ہمارے ہندو بھائی ماتھے پر تلک لگاتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق اس طرف سے ہے، ہم اہل ہنود سے ہیں. تو ہر انسان اپنے آپ کو اپنی صفت کے ذریعے سے پہچنواتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوانا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے زمانے کو پہچنوائیں. ہمارا کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کالے لباس پہن کے اپنی پہچان بنائیں، ہم کالا لباس پہن کے بتائیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین کی عزادار ہیں. ہم کالے لباس کے ذریعے سے بازاروں میں پہچانے جائیں کہ یہ حسین والا ہے. نہیں نہیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تمہارے بدن پر لباس کوئی بھی ہو مگر تمہارا کردار ایسا ہو کہ دیکھنے والا کہے یہ حسین والا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا ماتمدار ہے. عزادار ہونے سے پہلے ایک عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سوچے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. کیا ہمارے کردار میں علی اکبر کے کردار کی جھلک ہے؟ کیا ہمارے کردار میں عباس کے کردار کی جھلک ہے؟ کیا ہمارے کردار میں جون کے کردار کی جھلک ہے؟ کیا ہمارے کردار میں حر کے کردار کی جھلک ہے؟ کیا ہمارے کردار میں زہیر خیل کے کردار کی جھلک ہے؟ کیا ہم جب مظلوموں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو حسینیت جھلکتی ہے؟ کیا جب بھائی سے ملتے ہیں تو حسینیت جھلکتی ہے؟ کیا جب والدین سے ملتے ہیں تو حسینیت جھلکتی ہے؟ کیا جب بہنوں سے ملتے ہیں تو حسینیت جھلکتی ہے؟ اگر ہمارے کردار کے آئینے میں حسینیت نظر نہ آئے تو یہ سوچنے کا موضوع ہے، یہ غور کرنے کا موضوع ہے. عزادار بننا کمال نہیں ہے، عزادار رہنا کمال ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے؟ شاید رات کی مجلس میں نے بیان تشریف رکھے، رات کی مجلس میں نے بیان کیا تھا حسینیت کا کردار یہی نہیں ہے. حسینیت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا نام پوچھیں، اس کا مذہب پوچھیں، اس کا دھرم پوچھیں. یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ جسے مدد کی ضرورت ہو اس کی ہم مدد کریں، بغیر نام پوچھے ہوئے، بغیر مذہب پوچھے ہوئے. میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب جناب علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارنے والا پریشان ہو کے گھبرایا ہوا دشمنوں کے خوف سے سید سجاد کی پناہ میں آیا، ڈرا ہوا تھا. امام نے کھانا کھانے کو پوچھا، پانی پینے کو پوچھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ سید سجاد کھانا پوچھ رہے ہیں، پانی پوچھ رہے ہیں، کہتا ہے سجاد تم مجھے پہچانتے بھی ہو؟ کہا اپنے بھائی کے سینے میں نیزہ مارنے والے کو میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں، مگر وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
تو عزیزان گرامی، اللہ نے انسان کو قوت عطا کی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانواؤ، گروپ کے ذریعے سے نہیں، انجمن کے ذریعے سے نہیں۔ یہاں تم کیوں اپنی پہچان بناؤ کہ ہم فلاں انجمن کے ممبر ہیں، ہم فلاں انجمن کے ساتھ آئے ہیں، ہم فلاں انجمن کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں سب کی ایک پہچان ہونی چاہیے، ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی عزادار ہیں۔ انجمن کوئی بھی نوحہ پڑھے ہم سب سنیں گے، ذاکر کوئی بھی خطاب کرے ہم سب سنیں گے۔ دروازہ کسی کا ہو، گھر کسی کا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے ہماری نہیں بنتی، ہم ان کے دروازے نہیں جائیں گے، ان سے ہماری نہیں بنتی، ان کے گھر ہم نہیں جائیں گے۔ نہیں، یاد رکھو، جس گھر میں حسین کا فرش عذاب بچ جائے پھر وہ گھر اس کا نہیں رہ جاتا، وہ گھر حسین کی بہن زینب کا گھر ہے، اور حسین کی بہن زینب کے گھر میں ہر حسینی کا حق ہے کہ جائے۔ اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے حق سے جاؤ۔ اور یہ وہ چوکھٹ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں مذہب و مسلک نہیں دیکھا جاتا، انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے وہ حسینیت کی طرف آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر مذہب کا ایک مذہب ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک سردار ہوتا ہے۔ تو مذاہب کی جو قوم ہے، اگر تمام مذہبوں کا سردار کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب انسانیت ہے، اور انسانیت کے سردار کا نام حسین ہے۔ انسانیت کے سردار کا نام حسین ہے۔ گرو نانک سے تو واقف ہیں آپ نا؟ گرو نانک بہت بڑے گرو تھے، شاگردوں کا مجمع ہے۔ پوچھا آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ کہا محرم کی 10 تاریخ ہے۔ کہا محرم کی 10 تاریخ ہے، کچھ پرساد کا انتظام کرو جسے ہم تبرک کہتے ہیں۔ کہا گرو جی کس لیے؟ کہا کہ کچھ حسین کی باتیں ہو جائیں۔ ایک شاگرد نے کہا گرو جی حسین تو مسلمانوں کے دیوتا ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق، ہم کیوں حسین کی باتیں کریں؟ کہا جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو، پرساد کا انتظام کرو، حسین کی باتیں کرنی ہے۔ کہا گرو جی پھر بھی میرا سوال وہی ہے کہ حسین تو مسلمانوں کے دیوتا ہیں، ہمارا حسین سے کیا تعلق ہے؟ کہا تم کیا ہو؟ کہا میں آپ کا ششیہ ہوں۔ کہا میں کیا ہوں؟ کہا میں تمہارا گرو، آپ میرے گرو ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ گرو کو یہ حق ہے کہ اپنے ششیہ سے کچھ مانگ سکے؟ کہا ہاں بالکل سر، آپ گرو دچھڑا مانگ سکتے ہیں۔ کہا جو میں مانگوں وہ کرو دو گے؟ کہا جو میں کہوں وہ کرو گے؟ کہا جی گرو جی جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، جاگ کے سنیے گا۔ گرو نانک نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر تم میرے شاگرد ہو تو جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو۔ دل تھام کے سنیے گا، وہ گھبرا گیا، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ گرو جی کیسی بات کرتے ہیں، بھلا میں اپنی بہن سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا میں تمہارا گرو ہوں، تم میرے شاگرد ہو، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کر لو۔ کہا گرو جی نہیں کہہ سکتا، بیدار ہے نا میرا مجمع؟ کہا گرو جی یہ نہیں ہو سکتا، آپ کہیے تو گلا کاٹ کے دے دوں، ایک لفظ کی طرح انگوٹھا کاٹ کے دے دوں، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ گرو نانک نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا گرو جی ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ آخری آدمی تک شاگرد نے کیا جواب دیا؟ کہا گرو جی گلا کاٹ کے دے سکتا ہوں، انگوٹھا کاٹ کے دے سکتا ہوں، مگر یہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ گرو نانک نے کہا بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ قسم خدا کی اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، اگر حسین کا صبر نہ ہوتا، حسین کا عزم و استقلال نہ ہوتا تو زمانے سے انسانیت مٹ گئی ہوتی، مانوتا ختم ہو گئی ہوتی۔ جو بھی مانوتا کے پجاری ہیں وہ اپنا سر حسین کے آگے جھکاتے ہیں، اور خدا کی قسم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس ہندوستان جیسی پاون دھرتی پر پیدا کیا جہاں انسانیت کی فصلیں لہرا رہی ہے، جہاں
مانوتا کی فصلیں لہلا رہی ہیں، یہاں نام کے لیے دھرم ہے، یہاں نام کے لیے مذہب ہے، لیکن جب حسین کے بھائی عباس کا علم نکلتا ہے ہر مذہب کا شخص سلام کرتا ہے، جب تعزیہ نکلتا ہے جاؤ دیکھو دیہاتوں میں مائیں پانی بھر بھر کے تعزیے کے نیچے سے ڈالا کرتی ہیں۔ میں نے ایک ضعیفہ سے پوچھا ماں جی یہ پانی بھر کے تعزیے کے نیچے کیوں ڈالتی ہے؟ کہا بیٹا ہم نے سنا ہے فاطمہ کے لال کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا دیش ہے، اس دیش میں اس دیش پر حسین کا حق ہے، اس لیے کہ حسین نے تمنا کی تھی، کہا تھا کہ ہمیں چھوڑ دو ہم ہندوستان چلے جائیں۔ یزید ہمارے پورے دیش کا مجرم ہے کہ حسین جیسی ہستی کو ہندوستان نہیں آنے دیا گیا ہوتا۔ ہمارے دیش کا ہندو کہتا ہے، مات اللکھنوی کہتے ہیں میں ہندو ہوں مگر قاتل نہیں ہوں، میں ہندو ہوں مگر قاتل نہیں ہوں، نبی کی حال کو شکوہ نہیں ہے، میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ وہ جو 7 اولادیں دی تھیں حسین نے، وہ راہب، جب بات راہب کی آتی ہے تو لوگ کہتے راہب تو شادی ہی نہیں کرتے، وہ راہب تھا ہی نہیں، اس کا اصل نام تھا راہب دت جو ہندوستان سے گیا تھا، اور جب وہاں یہاں پر اس کی نسلیں پھلی پھولی 7 گوتر ہیں اور وہی حسینی برہمن کہلاتے ہیں۔ یہاں سے حسین کی مدد کے لیے گئے، ہائے ہندوستان سے حسینی برہمن حسین کی مدد کے لیے گئے مگر عرب کے مسلمان حسین کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا لاکھوں کے لشکر نے ایک چھوٹے سے قافلے کو گھیر کر شہید کر دیا اور قتل کر ڈالا۔ عزیزان گرامی حسین نے بتایا کہ سچ اور سچائی اور انسانیت اور حق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ حسین چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے اپنا خاندان بچا لیتے مگر حسین نے کہا نہیں، حق پر اپنا خاندان لٹا دیں گے مگر یزید جیسے ظالم کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور حسین نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت کبھی نہیں کرتے، اور ہر عزادار کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی کبھی بھی بیعت نہیں کرتے۔ اور عزیزان گرامی خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کی پہچان حسینیت سے ہے، جن کی پہچان کربلا سے ہے۔ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ کہاں اسلام خطرے میں ہے؟ کہاں اسلام خطرے میں ہے؟ آؤ مجھ سے سنو کس کا اسلام خطرے میں ہے اور کس کا اسلام خطرے سے باہر ہے۔ اے مسلمانوں اپنے اسلام کو کربلا کے آئینے کے سامنے پیش کرو، اگر کربلا کا آئینہ تمہارے اسلام کو قبول کر لے تو اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ، نہ تم خطرے میں ہو نہ تمہارا اسلام خطرے میں ہے۔ لیکن جس کے اسلام کو کربلا کا آئینہ قبول کرنے سے انکار کر دے وہ بھی خطرے میں ہے، اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ کربلا سے ہٹ کے جو اسلام ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ ہماری پہچان وہ اسلام ہے جو حسین کا اسلام ہے، جو علی اکبر کا اسلام ہے، جو عباس کا اسلام ہے، جو رباب کے بیٹے علی اصغر کا اسلام ہے۔ عزیزو 2-3 منٹ کی اجازت اور چاہوں گا۔ تعارف ذات کے سلسلے میں، اپنے آپ کو پہچانوانے کے سلسلے میں میں نے کہا کہ اپنے آپ کو پہچانوانا سنت الہیہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بتا سکتے ہیں کائنات کا سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ تعارف ذات کے سلسلے میں عظیم صاحب بتائیں، پورا مجمع بتائیں، جناب آدم سے لے کر اب تک تعارف ذات کے سلسلے میں کائنات کا سب سے کامیاب انسان کون؟
اگر میں آپ کو تھکانا نہ چاہوں تو بالکل گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اختتامی منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کائنات کا سب سے کامیاب انسان، جی ہاں بات محمد مصطفیٰ کی کریں گے آپ، جی ہاں زمانے نے رسول کو رسول مانا مگر 40 سال کے بعد، علی کو علی مانا مگر ایک مدت کے بعد، عباس کو عباس مانا مگر 32 برس کے بعد، علی اکبر کو علی اکبر مانا مگر 18 برس کے بعد۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو رباب کے ششماہے پر، جس نے 6 مہینے کی عمر میں اپنی شخصیت کو شہرہ آفاق بنا دیا۔ لہذا کائنات میں بے اعتبار صغر سنی کائنات کا سب سے کامیاب انسان رباب کا 6 مہینے کا علی اصغر، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس نے 6 مہینے کی عمر میں اپنے آپ کو اس طرح پہچنوایا کہ اکثریت کو 72 شہداء کے نام نہیں یاد ہے مگر ہندوستان کے بچے بچے کو علی اصغر کا نام یاد ہے۔ علی اصغر کی شہادت ان بے ایمان مسلمانوں کے رخساروں پر تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ 2 شاہزادوں کی جنگ ہے۔ حسین کا 6 مہینے کا بچہ مقتل میں مسکرا کے زمانے سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ جب 2 حکومتوں میں جنگ ہوتی ہے، 2 شاہزادوں میں جنگ ہوتی ہے، تو کیا 6 مہینے کے بچے میدان میں جاتے ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہے، مولا سلامت رکھے، شہزادی زینب سلامت رکھے، ہماری پردہ مائیں اور بہنیں نہ جانے کہاں کہاں سے رباب کے لال کا ماتم کرنے آئی ہے، کربلا کے اجڑے ہوئے غریبوں کا ماتم کرنے آئی ہے۔ بہت سی مائیں ایسی ہوں گی جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، مولا آپ کی گودیاں آباد رکھے، آپ کی گودیاں سلامت رہے، لیکن رباب تو اجڑ گئی نا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، جب کوئی نہ رہا تو حسین نے مقتل میں آ کے اعلان کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی غریب زہرا کو سہارا دینے والا ہے؟ کون تھا جو مدد کو آتا کہ اچانک خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی، حسین تڑپ گئے، خیمے کی طرف آئے، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، حسین کے جیتے جی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب امام حسین کو شہزادی زینب بازو تھام کے اس خیمے میں لائیں جس خیمے میں علی اصغر کا جھولا رکھا ہوا تھا۔ اب جو وہاں منظر حسین نے دیکھا ہے نا، صاحبان اولاد، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام شہید ابن شہید ہے، سائم چشتی نے لکھا ہے، عزادارو حسین نے کیا دیکھا؟ اصغر کی ماں رباب اپنی انگلیوں کو اپنی سوکھی زبان پر پھراتی ہے، اصغر کے ہونٹوں پر ملتی ہے، شاید بچے کو کچھ سکون مل جائے۔ حسین سے دیکھا نہ گیا، کہا لاؤ اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ سنیں جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، لیکن 2 منٹ کے لیے میرے 2 جملے سن لے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تم روتے کیوں ہو، تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ جو بھی دل سے سنے گا نا، آنکھوں سے آنسو نہ نکلے مگر اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا۔ سنو دیش واسیوں، حسین نے رباب سے کہا لاؤ اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب سیدہ کا 57 برس کا زخمی بوڑھا لال حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لے کے آیا، سامنے فوج آدھا موجود تھی۔ ایک مرتبہ اصغر کو بلند کیا، کہا اے فوج جفاکار، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو لو اس بچے کو تمہارے سامنے
سامنے اس جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں، خود آ کے اسے پانی پلا دو۔ حسین نے بچے کو زمین پر لٹایا اور پیچھے ہٹ گئے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں ایک آواز آئی پسر ساتھ کی، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارباب عذاب، ہرملا نے اپنے ترکش میں ہاتھ ڈالا، تیر ختم ہو چکے تھے، جو سب سے وزنی اور خطرناک تیر تھا وہ بچا رہ گیا۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے ایسا تیر تھا جس سے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ عزادارو ہرملا نے وہ تیر نکالا، حسین کے بچے کا نشانہ لیا، حسین نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اے اصغر، انہیں تمہاری پیاس پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی پیاس ظاہر کر دو۔ ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ عزادارو ہرملا نے نشانہ لیا، اب جو تیر چلایا، ہرملا کا تیر ننھے سے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اے عزادارو انصاف سے بتاؤ حسین تیر کیسے نکالے؟ اگر تیر نکالنا چاہیں تو یہ ہاتھ ہٹانا پڑے گا، اور یہ ہاتھ ہٹاتے ہیں تو بچہ جھول جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے تیر کیسے نکالا، ہاں اتنا معلوم ہے کہ حسین نے خون چلو میں لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اس لیے کہ زبرین نے گھبرا کے کہا حسین یہ خون ناحق کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی۔ آسمان بھی گھبرا گیا، حسین نے خون کو چہرے پر ملا، بس ختم ہو گئی مجلس۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ حسین نے لاش علی اصغر پر ابا کا دامن ڈالا اور خیمے کی جانب چلے، ماں کو علی اصغر کا چہرہ دکھا دے۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، ٹھہر جاتے، ختم ہو گئی مجلس۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے حسین آگے بڑھے، در خیمہ پر آئے، آواز دی رباب، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، اصغر سے زیادہ محبت ہے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا، اے بابا رومال میں سوراخ کیسا ہے، کرتا میرے بھیا کا خون میں کیوں ڈوبا ہے۔ آخری جملہ زحمت تمام، زہرا کی غیرت دار بہو رباب نے غریب شوہر سے کچھ نہ کہا، بیت نہ کہا۔ ہاں اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، واہ غربتا واہ علیہ۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حسین نے مقتل میں ذوالفقار سے ننھی سی لحد کھود کے ننھے سے بچے کو دفنا دیا، لیکن اے عزادارو شام غریبہ کے بعد اس بچے کی تلاش شروع ہوئی، ظالم مقتل میں آ گئے، جہاں نرم زمین دیکھتے نیزہ مارتے، اب جو نیزہ پڑا تو الجھ کے ننھا سا لاشا باہر آ گیا، ظالم نے سینے پہ گھٹنا رکھا، سر و تن میں جدائی پیدا کی، سر ظالم لے گیا، لاشا مقتل میں چھوڑ دیا۔ اب جب ماں مقتل میں آئی ہوگی، اے اپنے بچوں کو پیار کرنے والوں بتاؤ رباب نے کیسے پیار کیا ہوگا؟ عجب نہ ہو کٹی ہوئی گردن پا اپنے ہونٹ رکھ دیے ہو۔ اے علی اصغر اپنی ماں کو معاف کر دینا، سیالہ المزید